فائنل تو ہمارے 3-4 ہزار تک ہوتی ہے، ہمیں تو 500 سے لے کے ہمیں 5000 تک ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہم لوگ فنکشن ہم ڈانس بھی کرتے ہیں، ہم مانگتے بھی ہیں، ہم ٹولی بھی جاتے ہیں۔ ٹولی کا مطلب جس کے گھر بیٹا ہو وہاں بھی جاتے ہیں۔ ہم کسی سے 10 روپے مانگے، ہمیں کوئی 10 روپے نہیں دیتا۔ کسی کو ایسا ہم بولے ہمارے ساتھ گناہ کرو، کوئی ہمیں 500 دینے کے بھی تیار ہے۔ داتا صاحب کھڑے ہوتے ہیں کراچی تو نہیں، بیس کے لیے کہیں نہیں کھڑے ہوتے۔ کراچی میں یہ ہے کہ اچھے اچھے ان کے گھر ہیں، اچھے اچھے ان کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہمارے لاہور میں ہی ایسا کام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ مرزا رمضان بیگ حاضر خدمت ہے۔ ایک طرف تو ہم خواجہ سراہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک اچھا میسج دینے کے لیے بھی ہمیں کوشاں ہونا چاہیے کہ جو خواجہ سراہ غلط کام کرتے ہیں اور جو ان کو روکتے ہیں یا ایک اچھا میسج دینا چاہتے ہیں، ان کی بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، یا پھر حکومت بھی ان کے بارے میں کوئی سوچے۔ ایک خواجہ سراہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو سرے عام خواجہ سراہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ گناہ مت کریں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ حکمران کے لیے مجھے یہ اعلان ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں، یا ہم ہمارے کاروبار کر دیں ہمارے لیے، یا ہمارا کوئی ایسا سوچ دیں ہم گناہ نہ کریں۔ گناہ کوئی نہیں کرتا شوق سے، کرتا ہے تو پیٹ کے لیے کرتا ہے۔ میں حکمران کو کہوں گی کہ ہمارا جو کاروبار یا اس کے لیے یا ہمیں سپورٹ کرے، یا ہمیں اس طرح کرے کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ ہم روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم دنیا کی باتیں سنتے ہیں، ہم طرح طرح گندے بھی ہیں، ہم طرح طرح جو دنیا میں گندا بھلا کہتی ہے ہم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گندے نہیں ہیں، ہم ہیں، مگر ہمارے لیے کچھ حکمران سوچے گی تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ بس میرا یہ بتائیں کہ پہلے ہوتا تھا خواجہ صاحب کسی فنکشن پہ ویلیں وغیرہ اکٹھی ہو جاتی تھی، کوئی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا تھا، وہاں سے پیسے کٹے، اب تو وہ ختم ہی ہو گئی ہیں نا چیزیں۔ اب یہ چیز ہے کہ اتنی کو مہنگائی ہے، اتنی کو مہنگائی ہے، اب 10 مانگنے بھی جاؤ، مانگنے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی 10 روپے نہیں دیتا۔ اتنی کی مہنگائی ہے کہ کوئی دیتا ہی نہیں، کہ اس وجہ سے کہ ہم فنکشن کرتے تھے، ہم 30 کا بھی کرتے تھے، 40 کا بھی کرتے تھے، ہم لوگ باہر نہیں آتے، جتنے میں ہمارے شمیلات باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ سب فنکشن کرتے ہیں۔ ہم لوگ فنکشن ہم ڈانس بھی کرتے ہیں، ہم مانگتے بھی ہیں، ہم ٹولی بھی جاتے ہیں۔ ٹولی کا مطلب جس کے گھر بیٹا ہو وہاں بھی جاتے ہیں، مگر اس وجہ سے سب کچھ بند ہو گیا تو کچھ 10 روپے نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ اتنی کو مہنگائی ہو گئی جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کھانے سے بھی ہم تنگ ہیں اور باہر جانے سے بھی ہم لوگ تنگ ہیں۔ اچھا آپ کے گھر والے بالکل آپ کی سپورٹ نہیں کرتے، یا جو آپ کے گرو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی سپورٹ نہیں کرتے؟ بیسکلی ہے، گرو تو ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، ماں باپ تو ہمارے سپورٹ نہیں کرتے۔ بیسکلی کہ ہماری جو گرو ہماری عزت کرتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہم بہت عزت کرتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ویسے اپنے گرو کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا لیکن یہ اگر فار ایگزامپل بھوک ستا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا مجبوری کے تحت پھر غلط کام کیا جاتا ہے؟ جی مجبوری کی طرح اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں کھانا دے دیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ ہمیں کھانا نہیں دیتے۔ ہم کسی سے 10 روپے مانگے، ہمیں کوئی 10 روپے نہیں دیتا۔ کسی کو ایسا ہم بولے ہمارے ساتھ گناہ کرو، کوئی ہمیں 500 دینے کے بھی تیار ہے۔ وجہ کیوں؟ جب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمیں کوئی 500 یا 500 یا 100 روپیہ دے دیں، ہمیں ایک بندہ بھی ہمیں 50 روپے دے، ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ تو آپ کو کتنے تک آفر ہوتی ہے؟ فائنل تو ہمارے 3-4 ہزار تک ہوتی ہے، ہمیں تو 500 سے لے کے ہمیں 5000 تک ہوتی ہے۔ اچھا ہاں کراچی بھی آپ کو پتہ ہے شیمیل ہے، کراچی بھی کوئی سہولت نہیں ہے شیمیلوں کی۔ جتنے بھی ہمارے خواجہ سے ہیں، آج تک کسی کے لیے کچھ کیا حکمران نے؟ بھوک ہی مر رہی ہے، کوئی نشوں پہ لگ گئی ہے، کوئی گھروں نے مار دیا ہے، کچھ خسرا خود مر جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ کراچی کی نسبت لاہور میں زیادہ خواجہ سراہ جو ہے وہ یہ کام کرواتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جاب نہیں ہے؟ کراچی بیس کے لیے جیسے یہاں داتا صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کراچی تو نہیں، بیس کے لیے کہیں نہیں کھڑے ہوتے۔ کراچی میں یہ ہے کہ اچھے اچھے ان کے گھر ہیں، اچھے اچھے ان کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے لاہور میں ہی ایسا کام ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں حکومت کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ حکومت کو یہی میسیج ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پہلی بات ہے یہ گناہوں پہ پابندی کرے، اور بیس کے لیے ہمارا کوئی منتھلی اگر لگانا ہے 100 بسم اللہ، نہیں لگانا تو ہمیں کوئی فیکٹری میں اچھی جاب دے دیں، ہمیں گھر کوئی دے دیں۔ اتنا حکمران کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اتنا کچھ کر رہی ہے، آج تک خواجہ سراہ کے لیے کبھی انہوں نے کچھ کیا؟ اچھا آئی جی پنجاب صاحب نے کئی خواجہ سراہوں کو نوکریاں دی ہیں، جابز دی ہیں، وہ لبرٹی خدمت سینٹر ہے وہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس طرح آئی جی آفس بھی لگے ہوئے ہیں، کئی لاہور کے ایسے خدمت وہاں پہ بھی جاب ملی ہے، آپ کو کیوں نہیں ملی؟ آپ اس میں شامل یہ ہے کہ ہم ان پڑھ ہیں، میں پہلے بیسکلی میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو وہ تو پڑھو لکھو کے لیے جو 17 15 جو جتنی بھی کلاسیں ہوتی ہیں وہ سارے پڑھے لکھے جن کا ہے وہ اس وجہ سے۔ اچھا تو آپ نہیں پڑھی لکھی اس وجہ سے آپ کو جاب؟ ہم نہیں پڑھے لکھے۔
آپ لاہور کی رہائشی ہو؟ جی میں لاہور کی، کہاں کی؟ میں ہوں تروگے والا۔ اچھا تو ادھر داتا دربار آئے ہوئے جی میں داتا صاحب آئی ہوں، سلام کرنے یا اور کچھ کروانا؟ سلام کرنے آئی ہوں میں۔ جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آخری بات، یہ جن کو جاب مل گئی وہ آپ کے لیے نہیں کچھ کر سکتی ہے ہیلپر کے طور پہ؟ نہیں ہمارے خواجہ صاحب ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر نہ خواجہ صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کو خواجہ سراغ کی مجبوریاں بتائیں اور حکومت سے خاص طور پر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ غلط کام نہ کروائیں۔ بہت سارے ایسے خواجہ سراغ ہیں جو مجبوری کے تحت جو ہے وہ یہ کام کرواتے ہیں، اور اگر حکومت ان کی امداد کرے تو یہ غلط کام چھوڑ دیں گے۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔